السلام علیکم۔ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے اور آپ کو خوف آتا ہے ایسی سٹوری سنتے ہوئے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس سٹوری کو نہ سنیں، کیونکہ یہ سٹوریز آگے بہت خوفناک ہونے والی۔ ایسا نہ ہو آپ کو ڈر لگنے لگے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے کمرے کی لائٹ آف کر رکھی ہے اور آپ نے اگر یہ سٹوری سننی ہے تو لائٹ کو آن کر لیں اور ایک دفعہ اپنے بیڈ کے نیچے بھی دیکھ لیں کہ آپ کے علاوہ اس کمرے میں کوئی اور تو نہیں، یا آپ کے بیڈ کے نیچے کوئی ہے تو نہیں۔ آیت الکرسی کا احسار باندھ لیں، کیونکہ سنا جب ہم ان مخلوقات کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے انٹرسٹ سے ہمارے قریب آتی ہے اور اپنی باتیں سننے لگتی ہیں۔ آپ کو ڈر نہ لگے، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ چلتے اپنی سٹوریز کی۔ میرا نام رانا شامو ہے اور میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں۔ میرا تعلق سرگودا سے ہے۔ ایک کمپنی ہے جس میں ٹرک چلاتا ہوں۔ میں اس کمپنی کا نام آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ کمپنی کے رولز ہوتے ہیں۔ میرا روٹ سرگودا سے سندھ تک ہے۔ مجھے ابھی صرف 1 مہینہ ہوا ہے اس روٹ پر چلتے ہوئے۔ اس سے پہلے میں کبھی بھی اتنے لمبے روٹ پر نہیں چلا۔ تو میں ایک دن کمپنی گیا، وہاں پر باقاعدہ ہمارا ایک کمرہ ہوتا ہے جہاں پر ہم سب بیٹھتے ہیں۔ تو مجھے کال آتی ہے کہ آپ نے سامان لے کر ملتان جانا۔ تقریباً 5 بجے مجھے کال آئی تھی اور میں وہی روم میں تھا۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم یہ ٹرک لے جاؤ اور جا کر گودام میں لگاؤ، مال کی لوڈنگ بھی کروا لو۔ اب میں نے مال وغیرہ لوڈ کروایا۔ تقریباً 9 بجے ہم ملتان کے لیے نکل گئے۔ ہمارے پاس اتنی رقم ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ مسائل بن جائے گاڑی کے ساتھ یا ہمارے ساتھ تو ہم خود سے مینج کر لیتے ہیں۔ نکلتے نکلتے ہمیں 9 سوا 9 ہو گئے۔ تو میں نے اپنے کپڑے وغیرہ بھی ساتھ رکھ لیے کہ شاید مجھے وہاں پر 1-2 دن لگ جائے، کیونکہ ملتان میں بھی ہماری کمپنی کا آفس ہے۔ سرگودا کے لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہاں پر بہت ہی مشہور کمپنی ہے۔ عدنان بھائی، ہم لوگ اللہ کا نام لے کر نکل پڑے۔ میں سیال موڑ گیا اور وہاں سے ملتان کے لیے موٹر وے تھی۔ وہاں تک آتے آتے ہمیں 10 ہو گئے تھے، اور جیسے ہی ہم لوگ موٹر وے پر چڑھے، میں اور میرا ساتھی جا رہے ہیں۔ ہم نے ہلکا پھلکا سا میوزک لگایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ ہم نے تقریباً 3-4 گھنٹے کا سفر کر لیا تھا۔ اب جس علاقے سے ہم گزر رہے تھے وہاں دور دور تک کوئی گاڑی نہیں تھی۔ تو اچانک ہمارا ٹرک جھٹکے کھا کر بند ہو گیا۔ اب جہاں پر ہم کھڑے تھے وہاں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ ہمیں پتا تھا کہ یہ موٹر وے ہے اور ہم کال وغیرہ کریں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی رسپانس مل جائے گا۔ میں نے 130 پر کال کی، خیر ہمیں رسپانس آیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں آپ کھڑے ہیں وہیں تک ہمیں پہنچنے میں آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا۔ اس آدھے گھنٹے میں عدنان بھائی، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا۔ میں نیچے اترا، میرا ساتھی اوپر بیٹھا رہا۔ میں نے اس کو دوبارہ بلایا کہ عمر نیچے آؤ، گاڑی کو چیک کرتے ہیں۔ اور جب ہم گاڑی چیک کرنے لگے تو ہمیں باقاعدہ وہاں پر ہوا میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا، لیکن ہم نے زیادہ غور نہیں کیا۔ گاڑی چیک کرنے کے بعد عمر نے مجھے کہا کہ مجھے واش روم آیا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جا کے واش روم کر کے آؤ۔ تو اس نے تھوڑا سائڈ پر جا کر واش روم کیا۔ میں وہاں پر گاڑی کے پاس کھڑا گاڑی کو چیک کر رہا تھا۔ اس کو گئے ہوئے 5 منٹ گزر گئے، پھر 10 منٹ اور پھر 20 منٹ گزر گئے، مگر وہ واپس نہیں آیا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ ابھی ساتھ ہی تو کھڑا تھا، تو یہ کہاں گیا، ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ ہمارے پاس سے گاڑیاں اوورٹیک کر رہی تھی، مگر آپ کو پتا ہے کہ رات کا ٹائم ہو اور فیملیز ساتھ ہوں تو کوئی بھی نہیں رکتا۔ اب مجھے اللہ کا آسرا تھا، اور دوسرا یہ بھی کہ میں نے پولیس کو کال کی ہے تو وہ لوگ بھی پہنچ جائیں گے، تو ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ اور 20 منٹ گزرنے کے بعد پھر میں نے ہمت کی اور آس پاس جا کر اسے آواز دی، عمر عمر۔ میں نے 2-3 بار اسے آواز دی مگر مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ تو میں وہاں سے نیچے اترا ہوں۔ نیچے اتر کر دیکھا تو جو میرا ساتھی تھا، تو آپ ایسے کہہ لیں کہ جیسے ایک مردہ لاش ہوتی ہے، وہ اسی طرح سے نیچے گرا ہوا تھا۔
اس کے پورے جسم اور چہرے پر مٹی ہی مٹی تھی۔ میں نے اس کو ہلایا، اوپر اٹھایا، اس سے پوچھا کہ عمر کیا ہوا؟ وہاں پر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے ہمیں گھیر لیا ہے، قدموں کی آوازیں، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دان بھائی، میں نے ہمت کی اور اسے اٹھایا، اور اسے اٹھانے کے دوران آپ یقین کریں کہ مجھے بھی 3 سے 4 تھپڑ پڑے، اور وہ تھپڑ مجھے ایسے پڑے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جب مجھے تھپڑ پڑے تو میری چیخوں پکار شروع ہو گئی۔ میں نے ہمت کی، آیت الکرسی پڑھی، جو کچھ بھی آتا تھا وہ سب پڑھا، اللہ کا نام لیتے رہے اور زور زور سے اللہ اکبر کہتے رہے، اور کرتے کرتے میں اسی گاڑی کے پاس لے کر آ گیا، اور ایسی کنڈیشن تھی کہ پیچھے سے کسی نے میری قمیض کا پلہ پکڑا ہوا تھا، جیسے کہ کوئی ہمیں کہہ رہا ہو کہ بس نہیں جانا۔ اور پھر اتنے میں مجھے جو کچھ بھی یاد آیا، آیت الکرسی چاروں کل پڑھ کر اپنے اور اس کے اوپر اثار باندھ لیا۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا، اور جو اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھی وہ گزرنا بھی بند ہو گئی۔ کرتے کرتے ہمیں رات کے 12 بج گئے، مگر ٹریفک پولیس والے نہیں آئے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی لوکیشن بھیجیں، ہم آتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ میں نے جیسے ہی اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا تو کسی نے ہمارے ٹرک پر اتنے پتھر برسائے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اگر میں آپ کو اپنے ٹرک کی تصویریں یا ویڈیو بھیجوں تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کسی نے ہم پر گولیاں چلا دی کہ کیا ہوا تھا۔ اتنے میں نے اپنی ساتھی کے منہ پر پانی کے چھینٹے وغیرہ مارے، اسے ہوش دلایا اور اسے کہا کہ بیوقوف، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم آگے کہاں چلے گئے تھے۔ تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ استاد جی، میں واش روم کرنے گیا ہوں، اور جیسے ہی میں نے واش روم کیا ہے تو پتہ نہیں کسی نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا، مجھے کسی نے تھپڑ مارا اور مجھے اتنا گھسیٹا کہ میں اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں رہا۔ اس کے کپڑے تک پھٹ گئے تھے۔ جب تھپڑ اسے پڑے اور مجھے پڑے، اگر 4 بندے بھی آپ کو مل کر مارے تو اس تھپڑ کا بھی اتنا اثر نہیں ہوگا۔ وہ تو پتہ نہیں کون سی نیکی تھی جو ہمارے کام آ گئی۔ ہماری گاڑی کے چاروں طرف سائے ہی سائے تھے۔ میرے ٹرک کے اندر جو کیبن کی لائٹ ہوتی ہے وہ بھی بند کر دی، بالکل اندھیرا کر دیا۔ میں اپنے ساتھی کو جب پکڑوں تو وہ مجھے کہے کہ استاد جی، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے۔ اوف، انسان کی وہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے بلا رہے ہیں، وہ مجھے بلا رہے ہیں، اور میں اسے یہی کہہ رہا تھا کہ اپنی آنکھیں نیچے کرو، اپنا منہ نیچے کرو اور اللہ اللہ کرو۔ ہمارے ٹرک کے دروازے بند تھے تو کوئی ان لاکس کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اسے بس کھولوں اور کسی طرح سے انہیں باہر نکالوں، جیسے کوئی بندہ کسی کو مارنے کے لیے آ رہا ہو۔ میں نے اونچا اونچا پڑھنا شروع کر دیا۔ میرا جو ساتھی تھا وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، کیونکہ جب لائٹ بند ہو، کیبن بند ہو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ اور پھر اچانک سے ہمارا دروازہ کھلتا ہے۔ مجھے اس ٹائم اپنی پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا یا اللہ، اب بس تو ہی ہے۔ اس لیے میں ٹرک کا کیبن کھلتا ہے اور میرا ساتھی اس طرح سے بھاگتا ہے جیسے کہ بھاگنے کا حق ہو، جیسے کوئی کسی کو پکڑ رہا ہو۔ تو نان بھائی، میں اس کے پیچھے بھاگا، وہ آگے آگے، میں اس کے پیچھے پیچھے۔ میں اسے بلا رہا تھا، عمر عمر۔ میں اسے جتنا بلاؤں وہ اور جھاڑیوں کے اندر جائے، اور پھر ایسے کرتے کرتے وہ نیچے گرا ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا تو کسی چیز نے اسے اوپر ہوا میں اٹھایا ہوا تھا، گردن سے پکڑ کے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے ابھی ختم کر دے گا۔ اور آپ یقین کریں کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں عمر کو کیسے بچاؤں۔ اگر میں آگے چاہتا تو مجھے منہ پر تھپڑ پڑتا تھا، مگر میں وہاں پر مسلسل پڑتا رہا، اور پھر وہ ایک دم سے نیچے گرا
میں نے جلدی سے اسے اٹھایا مگر پھر سے وہی سین جیسے چاروں طرف کوئی ہے اور پیچھے سے مجھے کسی نے پکڑا ہوا ہے۔ میں اس کو گرتے گراتے واپس گاڑی تک لے کر آیا اور میں نے دیکھا کہ پولیس والے بھی آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ہم کب سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کدھر ہو؟ تو میں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ تو یہ واقعہ ہو گیا ہے اور آپ لوگ ابھی آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہم لوگ یہاں پر زندگی اور موت کے منہ میں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم نے جیسے تیسے کر کے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ اس ٹائم بھی ہوش میں نہیں تھا۔ مجھے بھی انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ہمیں ہاسپٹل لے کر گئے۔ جب ڈاکٹروں نے اسے دیکھا تو پوچھا کہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے؟ کسی نے اس کا گلا دبا کر رکھا ہے؟ تو میں نے وہاں پر کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ عدنان بھائی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، اتنے میں ہماری کمپنی کو بھی پتہ چل گیا تو انہوں نے ہمارے لیے گاڑی بھیج دی۔ میں اس کو لے کر واپس آیا۔ اس ٹائم وہ کچھ ہوش میں تھا۔ ہم لوگ گھر آئے، مجھے بہت تیز بخار ہو گیا، میرا جسم بالکل ٹوٹ رہا تھا، مجھے اپنی ہوش نہیں تھی۔ وہ میرے چھوٹے بھائی کی عمر کا تھا، جو بھی تھا مگر میرے بھائی کی طرح تھا۔ میں نہیں جانتا عدنان بھائی اس سے کیا ہوا۔ اس کے گھر والے بتاتے ہیں کہ رات کے ٹائم اچانک وہ اٹھا ہے اور اوپر چھت پہ گیا اور اوپر زور زور سے چیخے مارنے لگ گیا۔ اس کے بعد اس کا علاج وغیرہ کروایا ہے، اس نے بولنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر جب اس پر حاضری ہوئی تو اس کے اندر سے ایک آواز آتی، اس نے کہا میں